تو پیغمبر کیا کہیں؟ حل ننبئکم، تو پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے؟ حل انبئکم، کہ کیا میں آپ کو خبردار کروں؟ خدا کہتے ہیں نہیں، آپ یہ نہ کہو کہ میں آپ کو خبردار کروں، میں آپ کو بتاؤں، فرمایا کہو حل ننبئکم۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ وہ پروردگار، آپ دیکھیے کوئی سورہ اٹھائیں قرآن مجید کی جو آیات ختمی مرتبہ سے متعلق ہیں، یہی قرآن حکیم کا 109 سورہ مبارکہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، رسول کہہ دیجئے کافرین سے کیا؟ لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا۔ کس کی؟ ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو میں اور باقی بھی کوئی آپ جی آیات ختمی مرتبہ سے متعلق، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح سے بشر ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ لیکن یہاں جب بات ہو رہی ہے تو پروردگار کن لفظوں سے؟ سورہ کاف، وہ سورہ جسے حسین ابن علی نے تلاوت کیا، اس لیے کہ خدا جانتا تھا کہ ابھی پیغمبر کہہ رہے ہیں، پھر یہی بات حسین سے کہلوانی ہے۔ اور حسین ابن علی نے کب کہی ہے؟ شام میں، جب بھیڑ بڑی، یہ آیات آپ کی زبان اقدس پر جاری ہو، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بتاؤں کہ خسارے میں کون ہے؟ کون خسارے میں؟ عجیب ہے، عزت علی پروردگار کی نگاہ میں، ذات ختمی مرتبہ ایک جانب، پیغمبر گرامی اسلام جب بھی بولے متقیان سفر پر یا خود کبھی سفر پر جاتے تھے تو پیغمبر کی دعا ہوتی تھی، پروردگار مجھے پھر موقع دینا کہ میں دوبارہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ یہاں تک کہ رات سونے سے پہلے جو ختمی مرتبہ سب سے آخری کام انجام دیتے تھے وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت تھی۔ یہ جناب ام سلمہ روایت کر رہے ہیں، سونے سے پہلے آخری کام علی کے چہرے کی زیارت، جاگنے کے بعد پہلا کام تہجد سے پہلے علی کے چہرے کی زیارت۔ یہ عشق علی ہے، یہ سارے ولی ہیں، لیکن باقی 13 قربان ہو گئے علی پر۔ پیغمبر کو کیوں زہر دیا گیا؟ علی کی وجہ سے۔ سیدہ کو کیوں تماچے لگے؟ علی کے لیے۔ امام حسن مجتبی، کیا عزت ہے، کیا شرف ہے، یہ 14 ولی خدا ہیں، لیکن ولایت کی روح ذات امیر المومنین ہے۔ اسی لیے جب کسی نے امام حسن مجتبی کو کہا السلام علیک یا امیر المومنین، امیر المومنین کہہ کے سلام کیا تو منع کیا، فرمایا نہ، یہ لقب میرے بابا کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ کیا امام حسن مجتبی خود ولی خدا نہیں ہے؟ یہ 14 ولی خدا ہیں، یہ 14 امیر المومنین ہیں، علی اولاد علی سب امیر المومنین ہیں، یہ عزت علی ہے۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا نہ، یہ لقب میرے بابا کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے، حتیٰ حسن مجتبی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ تشیع ہے، یہ معیار تشیع ہے۔ جب ہم علی کے بعد علی کے بیٹوں کے لیے لفظ امیر المومنین استعمال نہیں کرتے تو کسی ملا عمر یا ضیاء الحق کے لیے کیسے کر سکتے؟ یہ سمجھنا ہے۔ یہ علی اور یہ پیغمبر اسلام سیدہ زہرا، امام حسن مجتبی، حسین ابن علی علیہ آلاف و تحید وسلام۔ جس طرح میں نے جناب میسم سے متعلق پڑھا، ایسے امام حسین سے متعلق پڑھا ہے کہ جب کسی محفل میں مولا متقیان تشریف فرما ہوتے تھے تو امام حسین برابر ٹکٹکی باندھے اپنے بابا کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے، کتنی محبت تھی۔ یہاں تک کہ روز عاشور جناب ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، تلوار نہیں اٹھائی۔ علی اصغر کے آپ کے دست مبارک پر آپ کے گلو اطہر میں تیر لگائے، تلوار نہیں اٹھائیے۔ جناب علی اکبر کی لاش اٹھا لی، تلوار نہیں اٹھائی۔ کب اٹھائی تلوار؟ روز عاشور۔ کس مرحلے میں؟ جب پوچھا اہل کوفہ و شام سے بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو میری دشمنی میں، سب نے کیا جواب دیا؟ بغضاً لأبیک، حسین تیرے بابا علی کی دشمنی میں۔ اب تلوار اٹھائی، یہ میں نے عرض کیا تھا، یہ سمجھنا ہے کہ حسین کون ہے، علی کون ہے۔ کس مرحلے پہ تلوار اٹھائی؟ پہلے ان کے کفر پر ان کی زبان سے مہر تصدیق ثبت کروائی، پھر تلوار اٹھائی کہ خبردار اب کو حسین کے مقابلے میں آنے والے کسی فرد کو مسلمان نہ کہے۔ یہ قرآن فرما رہے وَمَن یکفر بالایمان،
جس نے ایمان کا انکار کیا فقط حبط عملہ. اور یہ نو کے نیزہ پہ حسین ابن علی. کیوں؟ پروردگار فرما رہے حل ننبئکم، کیا ہم آپ کو خبر دیں؟ یعنی کہ حل انبئکم، میں آپ کو خبر دوں. ننبئکم یعنی پروردگار جانتا تھا ابھی پیغمبر اسلام یہ آیت تلاوت کریں گے، ابھی پیغمبر خبر دیں گے. پیغمبر کے بعد پیغمبر کا بیٹا حسین ابن علی کہاں؟ شام میں. قل هل ننبئکم بالاکثرین عملا، دنیا کو خطاب کر رہے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو. حسین ابن علی نو کے سینہ سے بتاؤں کون ہے سب سے زیادہ خسارے میں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو عبادت تو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن سب ضائع ہے، ضائع ہے. اور وہ گمان کرتا ہے یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد، اعمال انجام دینے کے بعد گمان کرتا ہے یہ یحسبون کیا انہم یحسنون صنعا، کہ وہ نیکیاں کر رہا ہے. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی امام حسکانی نے شواہد التنزیل میں یہ روایت بیان کی کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی سورہ مبارکہ کاف کی آیت نمبر 3 103 104 تو ختمی مرتبت نے اپنی زبان اطہر سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قائم اللیل ہے، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرے، صائم النہار ہے، سارا دن روزہ رکھے، دائم الخیرات ہے، مسلسل خیرات کرتا رہے، لوگوں کی مدد کرتا رہے، ان کی پریشانیاں دور کرتا رہے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، ان کی مدد کرے، مشکل کشائی کرے، قائم اللیل، صائم النہار، دائم الخیرات. اور اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان حج کرتا ہوا رائے خدا میں مقام ابراہیم کے پاس بے گناہ مارا جائے. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں فوق کل بر بر، ہر نیکی پر نیکی ہے، لیکن شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. تو یہ جو قائم اللیل ہے زندگی میں، صائم النہار ہے زندگی میں، دائم الخیرات ہے زندگی میں. اور پھر اشارہ کیا اگر کوہ ابو قبیس کی مقدار کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں دے دے. اور پھر اس کے بعد یہ زندگی کی باتیں، اور دنیا سے جاتے ہو کیسی موت مرے؟ شہادت کی موت. کہاں؟ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے. پھر کیا فرمایا؟ اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، جنت بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. یہ علی ہے. اس لیے حسین ابن علی علیہ آلاف تہید وسنا یہ تلاوت فرما رہے ہیں حل ننبئکم. ننبئکم یہ مادہ نبا ہے. نبا منی خبر. جیسے عربی میں کوئی خبر نامہ سنے تو وہ لکھا ہوتا ہے النبا، نون بے الف خبر. اور اس نام سے قرآن مجید کا ایک سورہ بھی ہے. قرآن مجید کا 78 نمبر سورہ 40 آیتوں پر مشتمل ہے. 30ویں پارے کا پہلا سورہ، 40 آیتیں ہیں، اور بات شروع بھی علی سے ہوئی ہے اور بات ختم بھی علی پہ ہوئی ہے. عما یتساءلون اصل میں تھا عن ما، اور عربی میں قاعدہ ہے کہ نون جب ساکن ہو اور اس کے بعد میم آ جائے، حروف یرملون یہ رے میم لام واو نون، تو یہاں ادغام ہو جاتا ہے. لام اور رے میں بلا غنہ، باقی یہ میم واو نون میں ادغام مال غنہ. چونکہ قریب المخرج ہیں تو انہیں ملا کر ادغام کر دیا جاتے، اوپر شد ڈال دیتے ہیں. ان ما تھا تو قرآن نے فرمایا ہم ما، ان بارے میں، ما استفہامیہ سوال کس چیز کے بارے میں؟ ہم ما یتساءلون باب مفعلہ کہ جہاں مشارکت ہو. یہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون، ان قریب جان جائیں گے. ثم کلا سیعلمون. اہل سنت عالم امام حسکانی شواہد التنزیل میں دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ حاکم شام کا وزیر اعظم عامر ابن عاص، اس سے بھی روایت بیان کی گئی کہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس سورہ میں جو نبأ عظیم کا آگے اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ ان النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں. بولے متقیہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ان النبأ العظیم الذی فیہ یختلفون، جس میں لوگ اختلاف کریں، میں ہوں نبأ عظیم. قل هل ننبئکم، وہ خبر کیا ہے؟ ذات علی، ولایت علی. اور پھر اسی بارے میں آیات مسلسل
ان النبأ العظیم الذین هم فیہ یختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. اور پھر برابر بیان کرتے کرتے سب سے آخری آیت میں کیا فرمایا؟ 40ویں آیت میں پروردگار نے کیا فرمایا؟ بات علی سے شروع ہوئی، کہاں پہنچی؟ کہ قیامت کے دن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کون ہے کافر؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کا انکار کیا. ایمان علی، یعنی جس نے علی کا انکار کیا تو کیا کرے گا قیامت کے دن؟ وَيَقُولُ، یہ سورہ نبا قرآن جو علی کے بارے میں اترا ہے، یہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا یا لیتنی، اے کاش، کُنْتُ تُرَابًا، میں مٹی ہوتا. بات ابو تراب سے شروع ہوئی اور تراب پر جا کے ختم ہو رہی ہے. مٹی ہوتا، یہ نہیں کہا پتھر ہوتا، یہ بھی نہیں کہا لکڑی ہوتا، یہ بھی نہیں کہا کسی درخت کا پتا ہوتا، کہ مٹی ہوتا. مٹی ہوتا یعنی کاش میں بھی بو ترابی ہوتا. عجیب. میں نماز کی بات کر رہا تھا، یہ سورہ مائدہ، جناب مرحوم افسر عباس زیدی صاحب انہوں نے ایک شعر کہا کہ اس میں کوئی اصول نہیں، قاعدہ نہیں. سورہ مائدہ، انہوں نے بھی لفظ مائدہ استعمال کیا کہ اس میں کوئی اصول نہیں، قاعدہ نہیں. نعمت ہو جس پہ کوئی، یہ وہ مائدہ نہیں. مائدہ یعنی دسترخوان. نعمت ہو جس پہ کوئی، یہ وہ مائدہ نہیں، اس میں کوئی اصول نہیں، قاعدہ نہیں. بے حب اہل بیت، جہاں میں تمام عمر پڑھتے رہو نماز، کوئی فائدہ نہیں. کیوں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ علی کو چھوڑ کر نماز میں کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی ابو تراب ہے. یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی انا ابو داہر، میں ہوں آسمانوں کا باپ، میں ہوں آسمانوں کا مالک. تو ہے ابو تراب، تو ہے زمینوں کا مالک. نماز پڑھے، کوئی بھی عبادت کرے، نماز کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو. جس پانی سے وضو کر رہا ہے وہ پانی غصبی نہ ہو، مباح ہو. جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی مباح ہونی چاہیے، غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. جو لباس پہنا ہے وہ لباس بھی غصبی نہیں ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے. غصبی لباس میں، غصبی جگہ پر، غصبی پانی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے. اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی میں ہوں آسمانوں کا مالک، تو ہے زمینوں کا مالک. کیا مطلب؟ یعنی قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ زندگی گزاریں گے علی کی ملکیت پر، چلیں گے علی کی ملکیت پر، سوئیں گے علی کی ملکیت پر، جاگیں گے علی کی ملکیت پر، نماز پڑھیں گے علی کی ملکیت پر، سجدہ کریں گے علی کی ملکیت پر. اور اس کے باوجود بھی اگر وہ علی سے دشمنی کریں تو کائنات میں اس سے بڑا کوئی نمک حرام نہیں ہو سکتا. یہ ذات امیر المومنین الذین هم فی، بات انہوں نے فرمایا مرحوم افسر عباس زیدی کے، پڑھتے رہو جہاں میں تمام عمر، پڑھتے رہو نماز جہاں میں تمام عمر. تو اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس میں کوئی اصول نہیں، قاعدہ نہیں، اس میں کوئی نعمت ہو جس پہ کوئی، یہ وہ مائدہ نہیں. بے حب اہل بیت، جہاں میں تمام عمر. حب کی بات نہیں ہے، حب کافی نہیں ہے، اظہار بھی شرط ہے. یہ جو میں کل بات کر رہا تھا، یہ پرسوں کر رہا تھا، پھر وقت کم ہوتا ہے، بات بیچ میں رہ جاتی ہے. اظہار شرط ہے. دیکھیں نماز میں نے کل بتایا کتنے جملے ہیں جو پڑھنے ہیں، جو واجب ہیں. سورہ فاتحہ کا نعم البدل نہیں ہے. باقی قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ آپ شروع کریں، چھوڑ کے دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں. 3 رکعتیں ہیں سورہ کوثر کی، آپ پڑھ لیجئے. 3 رکعتیں سورہ عصر کی نماز میں پڑھ لیجئے. 7 3 10، ایک اللہ اکبر جو شروع میں کا 11، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہیں، یہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں. سجدے میں بھی یہی پڑھ دیجئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یا کوئی بھی دوسرا ذکر کر دیجئے. جو سجدے کا ایک ذکر ہے رکوع میں کیجئے، رکوع کا ذکر سجدے میں کر دیجئے. صرف یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ اور 3 آیتیں بعد میں کوئی مختصر سورہ پڑھیے. شروع میں اللہ اکبر، اور سجدہ کا جو ذکر واجب ہے اس کی مقدار اتنی ہونی چاہیے. اور پھر تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک جملہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ دوسرا جملہ، تیسرا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ تیسرا جملہ. اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی، واجب نہیں ہے، نہ پڑھیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو جملے، دونوں میں سے آپ کی مرضی ایک پڑھ دیں بس، چونکہ آپ نے سلام کرنا ہے حاضرین کو تو جیسے جی چاہے. السلام علیکم کہہ کے سلام کریں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین خود کو بھی شامل کر کے کر دیں بس. دو میں سے ایک. نبی پر سلام بھیجنا بھی واجب نہیں، مستحب ہے. لیکن تشہد کے 3 جملوں میں نماز کا اختتام ہو رہا ہے. کہاں؟ بعد میں تو بس ایک سلام کا جملہ ہے. نماز کا اختتام درود پر ہو رہا ہے. یہ درود کیا ہے؟ یہ ان 14 کی ولایت کا، یہ اس لیے میں نے کہا محبت کافی نہیں ہے، اظہار شرط ہے. اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے نماز میں. اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اس جملے کو اگر آپ مستحب کی نیت سے پڑھیں تب بھی نماز قبول نہیں ہے. اور صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، امام شافعی نے بھی کہا یا اہل بیت محمد من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول، جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. کیوں؟ نماز ختم ہو رہی ہے. اور اب جب نماز تمام ہو رہی ہے تو اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا مسئلہ ہے. اور اللہ نے نماز کی قبولیت کو ان 14 کی ولایت کے اقرار اور اظہار سے مشروط قرار دے دیا ہے. تو صرف محبت کافی نہیں ہے کہ دل میں محبت رکھ کے نماز پڑھ لے، نہ اس کا اظہار کرے کہ اللہم صلی علی، ایک نام نہیں، یہ جامع ترین ذکر ہے جو 14 کی ولایت کو شامل ہے. اور پیغمبر اسلام کا ذکر الگ سے صرف اس لیے تاکہ ختم نبوت کا اعلان ہو جائے، ورنہ پیغمبر بھی اس ذکر میں شامل ہے. یہ جامع ترین ذکر ہے امام زمانہ تک. اور یہ واجب ہے، واجب یا کہوں اوجب، اس لیے کہ جناب جابر ابن یزید جوہفی صحابی ہیں امام پنجم کے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے، اور 90,000 احادیث سیکھی ہیں امام سے. 90,000 احادیث سیکھی امام محمد باقر سے، حفظ کی جابر ابن یزید جوہفی. اور جب کوفہ جانے لگے تو آخری مرحلے میں ملاقات کے لیے آئے. اور جب ملاقات کے لیے آئے تو کہا فرزند رسول ذات راہ دے دیجیے، کچھ کھانا یا کچھ خوراک یا کچھ رقم نہیں مانگی، ذات راہ. تو امام نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہ ایک اور حدیث تعلیم دے دیجیے. امام نے فرمایا میرے جد رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ علم کا طالب اور مال کا طالب کبھی سیر نہیں ہو سکتے. مال جتنا ملتا رہے حل میں مزید کی آواز آتی رہتی. علم انسان جتنا حاصل کر لے لیکن یہ طلب ختم نہیں ہوتی، بس چاہتا ہے کہ بس ملتا رہے مسلسل. تو 90,000 احادیث کے حافظ جابر بن یزید جوہفی جب مزید حدیث کی خواہش کی فرزند رسول سے تو کیا فرمایا؟ فرمایا سنو اے جابر، بنی الاسلام علی 5. اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے. کون سی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت. اور پھر فرمایا باقی سب سے اللہ نے ہماری ولایت کو افضل قرار دیا، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے. اور پھر فرمایا اللہ نے باقی سب کی قبولیت کو مشروط قرار دیا ہماری ولایت سے. اور پھر تیسرا فرق بیان کیا، فرمایا کہ نماز مسافر کے لیے قصر ہے، دیوانے سے ساکت ہے، بچے سے ساکت ہے، نابالغ سے ساکت ہے. اور اسی طرح سے روزہ اگر کوئی بیمار ہے یا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے ساکت ہے. حج صرف غریب پر واجب ہے، زکوٰۃ امیر پر واجب ہے، اور زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہے. تو شرائط ہے کہ نماز کب فرض ہے، اور اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ جائے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، اور سفر میں قصر ہو جائے گی. اسی طرح سے روزہ ہے، قصر ہو جائے گا سفر میں. حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے. لیکن فرمایا ان میں گنجائش رکھی ہے، پروردگار نے رخصت رکھی ہے. لیکن ہماری ولایت سفر میں بھی واجب ہے، حضر میں بھی واجب ہے، بچے پر بھی واجب ہے، بڑے پر بھی واجب ہے، بالغ پر بھی واجب ہے، نابالغ پر بھی، غریب پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو علی والے. کون؟ صرف علی والا ہونا کافی نہیں ہے. سورہ عنکبوت میں کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں کو بس اتنی سی بات پر چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا، وہ کہیں گے آمنا، ہم مومن ہیں،
آمنو ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ در حالی کہ اللہ تو آزماتا رہے ان کو بھی جو تم سے پہلے آئے. کیوں؟ کہ اللہ جاننا چاہتے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اللہ جاننا چاہتے کہ تم میں سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ جھوٹوں کو جاننا چاہتا ہے. بس میرے عزیز چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں نے بچوں جوانوں سے عرض کیا، یہ جو جملہ ہے علی مشکل کشا ہیں، ایسے مشکل کشا نہیں کہ اگر کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو کہیں یا علی مدد، اور گاڑی کھڈے میں جا گئی تو کہیں یا علی مدد، اور کوئی معمولی مشکل دنیاوی پیش آ گئی تو کہیں یا علی مدد. علی ایسی مشکلیں حل کرنے کے لیے مشکل کشا نہیں ہے جو علی کے علاوہ کوئی اور بھی مشکل حل کر سکے. علی بشریت کے وہ مشکل کشا ہیں کہ جن مشکلوں کا حل منحصر ہے ذات علی ابن ابی طالب، اور علی بشریت کے وہ مشکل کشا ہیں کہ انسانوں کی قیامت تک آنے والی مشکلات کو بھی بیان کر کے گئے اور ان کا مشکلات کا حل بھی اپنی زندگی میں بیان کر کے گئے. یہ سورہ عصر کتنا آسان کیا مولا متقیان نے. جو یہ حدیث ہے، یہ جو مولا متقیان کا جملہ ہے، ارشاد ہے کہ جہان رابطوں کا جہان ہے، انسانی رابطے چار طرح سے. کتنے خوبصورت انداز سے سورہ عصر کو کھول کے بیان کیا، کتنا سہل آسان کر کے. اور یہ انسانی رابطے چار طرح سے ہیں. پہلا رابطہ اللہ کے ساتھ، دوسرا رابطہ اپنے ساتھ، تیسرا رابطہ انسانوں کے ساتھ، چوتھا رابطہ عالم طبیعت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ. پھر انسان کامل وہ ہے جن کا ان چاروں کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہے. یہ نصاب مہدویت. وقت نہیں کہ میں اس ضمن میں چند اہم پہلو عرض کروں. اللہ کے ساتھ رابطے کو میں نے کسی حد تک عرض کرنے کی کوشش کی، اور پھر بندوں میں سے جو 51 حقوق بیان کی امام سجاد نے، ان میں سر فہرست والدین، اس لیے میں نے باقی باتوں کو چھوڑتے ہوئے والدین سے متعلق ایک گفتگو کی، ایک مجلس کا حصہ. اور پھر اپنے ساتھ، اور اگر کوئی اپنے ساتھ رابطہ حد کمال تک پہنچانا چاہتے تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا نسخہ، کل کی رات جو سال کی اہم ترین رات ہوتی ہے، شب عاشور. شب عاشور کا سب سے بڑا عمل، اب وقت نہیں رہا، میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں. نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، کسی بھی عبادت کو انجام دینے سے پہلے، مجلس سے پہلے جو کام کرنا چاہیے، جو ہر عمل کی قبولیت کا جس پر دار و مدار ہے، اگر وہ کام نہ کیا 70-80 سال کی عبادت انسان کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں. وہ ایک کام کر لیا تو لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر سکتا ہے. وہ معاملہ بہت اہم ہے کیونکہ کل کی رات، یہ خاص کل کی رات کا سب سے بڑا عمل ہے. تو میں پھر کل کی مجلس میں، اب چونکہ وقت نہیں بچا، اللہ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اپنے ساتھ، طبیعت کے ساتھ، اور انسانوں میں سے میں نے والدین کا ذکر کیا. والدین کے بعد تمام انسانی رشتوں میں سے اہم ترین رشتہ زوج اور زوجہ کا ہے، میاں اور بیوی کا، شوہر اور بیوی کا. کتنا اہم ہے یہ رشتہ. پروردگار نے جب ختمی مرتبت کا انسانوں کے ساتھ تعلق بیان کرنا چاہا تو کیا فرمایا؟ نبی کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا. پیغمبر کا انسانوں کے ساتھ اور امت کے ساتھ رشتہ، تعلق صرف رحمت کا. اور ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کی اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا. قل لا اسألکم، کہو میں کوئی سوال نہیں کرتا تم سے، الا المودۃ فی القربہ، صرف مودت کا. نبی، اہل بیت نبی کا انسانوں کے ساتھ رشتہ رحمت کا. قرآن انسانوں کا نبی، اہل بیت نبی کے ساتھ رشتہ تعلق مودت کا. اور اب پھر قرآن اٹھائیں، سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 21، پروردگار نے جب زوج اور زوجہ کی بات کی کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے تمہارے درمیان، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان کیا رکھا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ مودت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے، رحمت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. وہ رشتہ، وہ تعلق جو نبی، آل نبی کا امت کے ساتھ ہے، اور وہ رشتہ اور وہ تعلق جو امت کا اپنے نبی اور ان کی اہل بیت کے ساتھ ہے، اتنا گہرا،
اتنا مستحکم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو فرد خاندان کے اساسی ترین بنیادی ترین رکن ہیں، اور ان دو ارکان جن پر خاندان استوار ہوتا ہے، اگر ان کے تعلق میں معمولی کمی رہ گئی، معمولی کجی رہ گئی، معمولی کمزوری رہ گئی، اس کا پھر اثر صدیوں تک جائے گا، نسلوں تک منتقل ہو جائے گا. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، وفا نہیں ہے، اگر وہ ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، دکھی کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں اولاد کے سامنے، اس کا اثر نسلوں تک جائے گا. آپ پڑھ لیجئے، ماہرین نفسیات نے بیان کیا، وہ بچے، وہ افراد جو زندگی میں آپ نے کبھی خودکشی کرنے کا سوچا نہیں ہوگا، لوگ خودکشی کر جاتے ہیں اور ہم نے کبھی اس کا خیال بھی نہیں کیا کہ میں خودکشی کروں، ایسا سوچا بھی نہیں، اور لوگ کر جاتے ہیں. اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان میں ان کے عوامل میں سے ایک بڑا عامل جو بیان کیا گیا، ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر، ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. جو بڑا عامل بیان کیا گیا، ایسے بچے جن کے گھروں میں ان کے والدین کے درمیان اعتماد میں، خلوص میں، سچائی میں، محبت میں، وفا میں کمی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، ان کی حرمت کو پائمال کرتے. یہ قرآن حکیم بیان کر رہے ہیں. اگر اس تعلق میں معمولی کمی رہ گئی، کجی رہ گئی، کیا سب سے زیادہ ائمہ میں سے غلام خریدنے والے اور خرید کر آزاد کرنے والے اور اس کا ثواب بتانے والے امام علی زین العابدین ہیں. پیغمبر سے لے کر امام عسکری تک تمام معصومین نے مل کر اتنے غلام نہیں خریدے اور آزاد نہیں کیے جتنے غلام صرف امام سجاد نے خریدے. لیکن کیا فرماتے؟ اگر میں بازار سے گزر رہا ہوں اور میرے پاس کچھ رقم ہے اور میں اس رقم سے غلام خرید کر آزاد کر سکتا ہوں تو جس کا بہت اجر ہے، لیکن میں ایسا کرنے کے بجائے کچھ گوشت اور پھل خرید کر اپنے گھر میں اپنی زوج اور بچوں کے لیے لے کے جاؤں گا، یہ عمل خدا کے نزدیک غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. کیا اجر ہے! اس تعلق کو پروردگار کتنا گہرا دیکھنا چاہتا ہے، کتنا خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، کتنا مستحکم دیکھنا چاہتا ہے کہ امام سجاد نے رسالۃ الحقوق میں یہ فرمایا کہ یہ تو میں نے والدین کے حقوق بیان کیے، ایک حق اولاد کا عرض کر دوں. امام سجاد نے کیا فرمایا؟ کہ اولاد کا اپنے باپ پر یہ حق ہے کہ وہ ان کی ماں کا احترام کرے. اگر ماں کو عزت نہیں دی جائے گی، ماں کو شخصیت نہیں دی جائے گی، وہ ماں پھر شخصیت پرور نہیں ہو سکتی. یہ تعلق کتنا گہرا ہونا چاہیے. جو میں نے مثالیں دیکھی ہیں تاریخ اسلام میں، ایک مثال پیغمبر گرامی اسلام اور جناب خدیجہ کا تعلق. میں روایتوں پڑھا، ایک دن ختمی مرتبہ گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہے اور مشرکین جب آئے، آ کر یہ اتنے پتھر برسائے کہ ختمی مرتبہ کے گھر کا صحن اس طرح پتھروں سے بھر گیا، ہر طرف سے پتھر برسائے جا رہے. اور جب وہ پتھر برسا چکے، ان کے پاس پتھر ختم ہو گئے، اہل سنت کے علماء نے طبقات ابن سعد اور باقی تاریخوں میں لکھے ہیں، طبری وغیرہ میں، جب برسا کے واپس جانے لگے تو دروازے کی پشت سے جناب خدیجہ کبریٰ نے یہ جملہ فرمایا، کہا کہ اے مشرکین مکہ، جتنے پتھر تم نے مارے ہیں میں نے ایک پتھر بھی ختمی مرتبہ کو نہیں لگنے دیا، سارے پتھر خود پر برداشت کیے. یہ خدیجہ اور وہ سیدہ زہرا ہے. جب دروازے پر کچھ لوگ آئے تو مولا علی چلے جاتے، فرمایا نہ، اجازت دیجئے آج میں دروازے پر جاؤں علی کے دفاع کے لیے. عزت علی، حرمت علی، یہ تعلق کیسا عجیب تعلق ہے. اور پھر ایک تعلق اور مجھے نظر آتا ہے، جناب ام رباب اور امام حسین کا تعلق اتنا گہرا تعلق ہے کہ امام حسین کی جو مناجات ہیں، دعائیں ہیں، امام کی دعا کا یہ جملہ ہے جو بکثرت نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، پروردگار میری زندگی میں ایسا دن لے کے نہ آنا کہ میں زندہ رہ جاؤں اور میری زندگی میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو. کتنی محبت ہے آقا حسین کو، کتنی محبت ہے جناب ام رباب کو امام حسین سے. کوئی بتا سکتا ہے؟ 13 محرم کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں یہ کاروان پہنچا ہے تو باقی بیویوں کے ہمراہ جب جناب ام رباب کھڑی تھیں تو جناب ام رباب کی نگاہیں گڑی ہوئی تھیں آقا حسین ابن علی سید الشہداء کے سر مبارک کو دیکھ رہی تھی.
پلک نہیں جھپکا رہی تھی، اتنی محبت تھی، برابر آقا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی. اور کئی مرتبہ مڑ کر عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا یہ خاتون برابر حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. اہل دربار میں سے کسی سے پوچھا یہ خاتون کون ہے جو حسین کے چہرے سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا رہی؟ کسی نے کہا یہ حسین ابن علی کی زوجہ ام رباب ہے. کہ بہت محبت کرتی ہے حسین سے، اپنے شوہر سے. جاؤ یہ سر اٹھا کے دے دو اس خاتون کو. امام حسین کا سر جناب ام رباب کے سپرد کیا. بی بی نے وہ سر سینے سے لگایا. اب جو سینے سے لگایا اور بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا یہ سر واپس رکھیں اسی مقام پر. لیکن اب وہ مرحلہ تھا اتنا مشکل مرحلہ کہ جناب ام رباب کے لیے امام حسین کے سر کو خود سے الگ کرنا اتنا مشکل مرحلہ تھا. جب سر نہیں چھوڑ رہی تھی ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا زبردستی سر واپس لو. یہ چکی آگے بڑھے، انہوں نے تازیانوں کی بارش کر دی. بی بی لہو لہان ہو گئی. سر حسین نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ امام سجاد نے فرمایا اماں یہ سر واپس کر دیجیے. اطاعت امام میں سر واپس کیا. یہ محبت ہے. میں نے کل جملہ عرض کیا تھا، عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں ہونی چاہیے. اور سکینہ بننے کے لیے بھی حسین جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام رباب جیسی ماں ہونی چاہیے. کن عاقلانہ محبت سے تراشا تیار کیا، کیا تعلق ہے. میں شرمندہ ہوں، وقت میری بہت خواہش تھی میں کچھ مراحل طے کروں. کیا کردار ہے جناب سکینہ کا. اللہ کی قسم اگر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنے ہمراہ میدان کربلا میں لے جائے بغیر حسین ابن علی کی محنت بچ سکتی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں حسین کبھی بھی جناب سکینہ کو کربلا میں نہ لے کے جاتے. ان دو شخصیتوں سے متعلق میں نے ایک جملہ کہا تھا، جناب باب الحوائج علی اصغر اور جناب سکینہ، وہ دو ہستیاں جنہوں نے امام حسین کی مظلومیت پر اپنے خون سے مہر تصدیق ثبت کی. کربلا کو حجاز سے نکال کر پورے عالم کے لیے قیامت تک پہنچایا. سکینہ بظاہر تو سن 3.5 سال ہے لیکن معرفت کا آسمان ہے. کہاں اس بی بی نے کیا کردار ادا کیا. 7 محرم تو کل 7 محرم تھی، پانی بند ہو گیا. پانی سے سب سے زیادہ متاثر کون ہوا؟ بچے متاثر ہوئے. اگر یہ بچے کربلا میں نہ ہوتے تو شاید ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کربلا میں پانی بھی بند ہوا تھا. اسی کے بڑوں نے تو پانی کا مطالبہ نہیں کرنا تھا. تو ان بچوں کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. یہاں تک کہ ایک دن جب گزر جائے اور اس صحرا میں ریت پر جب ایک دن گزر گیا، اب بچوں کی طبیعتیں منقلب ہونے لگی اور ان کے گال اس طرح سے دھنسنا شروع ہوئے، آنکھیں دھنسنا شروع ہو گئیں اور لب خشک ہیں. یہ کیفیت برداشت نہیں ہو. اور کیا کردار ادا کیا. کون ہے سکینہ. کن عاقلانہ محبتوں سے آقا حسین نے اپنی اس بیٹی کو تراشا کربلا کو بچانے کے لیے. ایسا نہیں، یہ باتیں محض احساساتی نہیں ہے، جذباتی نہیں ہے. امام حسین نماز پنجگانہ مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے لیکن عصر کے نوافل آقا اپنے گھر میں ادا کرتے تھے. کیوں؟ یہ 8 رکعتیں امام حسین گھر میں کیوں آ کے پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی بچی 2 جائے نمازیں بچھا کر انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ ابھی بابا آئیں گے اور ہم مل کر نماز پڑھیں گے. امام حسین عصر کے نوافل جناب سکینہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ادا کرتے تھے. اپنے سینے پر سلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے. ان عاقلانہ محبت سے تراشا تیار کیا اس کردار کو. پھر کیا کیا جناب سکینہ نے؟ 7ویں محرم سے پانی بند ہوا 10ویں محرم تک. یہ قیامت کا مرحلہ ہے. کیا مصیبت ہے. یہ بندش آپ بچوں کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے. اور اب بتائیں، مصیبت کا تعلق احساس سے ہوتا ہے اور جس کا جتنا احساس بلند ہو اس کی مصیبت بھی اتنی زیادہ بلند ہوتی ہے. اور وہ حسین ابن علی کہ جو دشمن کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکے اور تہان محاربی، وہ جو حر ابن یزید الریاحی کے لشکر کے سب سے آگے ساتھ تھا. یہ بوڑھا سپاہی حر ابن یزید الریاحی کا پیاس سے جہاں بلب تھا اور چونکہ اب کافی آگے آ چکے تھے، اب ان کا پانی ختم ہو چکا تھا. یہ شدت پیاس سے زمین پہ گرا. امام حسین ہور سے گفتگو کر رہے تھے، گفتگو چھوڑ کر آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلانا شروع کیا. دشمن کی پیاس برداشت نہیں کر پا رہے. تو اگر بچوں کے یہ خشک چہرے، یہ خشک لب آقا حسین دیکھیں تو کائنات کے حساس ترین انسان
کتنا دکھ ہوگا، یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا. کہاں کہاں مدد کی ہے جناب سکینہ نے اپنے بابا امام حسین کی. 3 دنوں میں چھوٹے بچوں کو بڑے خیمے میں جمع کر کے روک کے رکھتی تھی اور ہر ایک کو امید دلاتی تھی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو، میرے چچا عباس آپ کے لیے پانی لے کر آئیں گے. کیوں ایسا کرتی تھی؟ تاکہ مبادا کوئی بچہ خیموں سے باہر آ گیا، میرے بابا حسین کی نگاہ پڑ گئی، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اپنے بابا کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ کردار سکینہ ہے. سفر میں کیا کیا؟ جب یہ کاروان چلا اور کوفہ میں داخل ہونے لگا اور کسی خاتون نے کھجوریں پھینکی اور جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی ان کے ہاتھ میں کھجور لگی اور جب وہ کھانے لگی، دہن میں لے کے جانے لگی تو تماچے کھائی ہوئی بچی، بھوکی اور پیاسی بچی، اور اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد لیکن اپنے بابا کے مقصد پر کتنی نگاہ ہے. جیسی نگاہ پڑی فوراً سے آواز بلند کی، عاتقہ یہ کھجور پھینک دو، یہ صدقہ ہے، اللہ نے ہم اہل بیت پر صدقہ حرام کرا دیا. یہ سکینہ ہے. شام میں کیا کردار ادا کیا؟ بازار شام میں، اور جب یہ کاروان داخل ہو رہا تھا، میں شرمندہ ہوں، وقت تمام ہوا، یہ سکینہ ہے. اور پھر کتنی محبت ہے آقا حسین کو، وہی تعلق جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے، وہی تعلق جناب امام حسین کا جناب سکینہ کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے روز عاشور امام حسین مجھے بتایا کہ آج شبیہ ذوالجناح کو لایا جائے گا، اس لیے میں 2 جملے عرض کر رہا ہوں. آقا باہر تشریف لائے، بیویوں سے رخصت ہوئے، فرمایا یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ و یا رباب و یا جاریۃ امی فضا علیکن من السلام. سب کو سلام کرنے کے بعد آقا باہر آئے، گھوڑے پہ بیٹھے، ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا چل نہیں رہا ہے. فرمایا میرے فرس باوفا، یہ میری آخری خدمت ہے، میں اس کے بعد تجھے مزید زحمت نہیں دوں گا. لیکن گھوڑا اپنے مقام پہ رکا ہے. ایک مرتبہ فرمایا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ اب گھوڑا اپنی زبان میں ہنہنایا. آقا حسین نے پلٹ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا. آپ کی چھوٹی بچی جناب سکینہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹے ہوئے یہ جملہ کہہ رہی ہیں، ذوالجناح میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں نہ لے جانا. آقا زمین پر تشریف لائے، جناب سکینہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنا شروع کیا. کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی جناب سکینہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی جناب سکینہ کے لب چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. بہت وقت گزر گیا. کبھی بیٹی اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہے، کبھی امام حسین نوازش کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب کچھ وقت گزر گیا آقا حسین نے فرمایا بیٹی سکینہ اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. عرض کیا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. فرمایا سکینہ جانے دیجیے، شاید میں آپ کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں. عرض کیا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. جب آقا حسین نے یہ دیکھا کہ جناب سکینہ کسی طور آپ سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب حسین جیسے حساس امام زبردستی سکینہ کو خود سے الگ نہیں کر سکتے تھے. اب حسین نے کیا کیا، اپنی تربیت کے اثر کو آزمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو پہچانوایا کہ پہچانو میری سکینہ کون ہے. ایک مرتبہ فرمایا سکینہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی، آپ دنیا میں کیوں آئی تھی؟ کہ نہیں بابا آپ بتائیں. فرمایا سنو سکینہ، میں نے اپنی تہجد کی نمازوں میں، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں آپ کو رو کر اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا، پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں، جسے میں بہت زیادہ پیار کروں، جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے. لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے، وہ بچی میری جدائی برداشت کرے، اسے تازیانے مارے جائیں صبر کرے، اسے تماچے مارے جائیں صبر کرے، اس کے دامن میں آگ لگے صبر کرے، اس کے بندے نوچے جائیں صبر کرے. ابھی حسین یہ جملے کہہ رہے تھے، سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا بابا جائیے. یہ معرفت سکینہ ہے. بس عزیزو وقت بہت ہوا، یہاں تک کہ آقا حسین گئے میدان کربلا میں. بھائی ایک جملہ اور عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، باقی آقا کی تفصیلی شہادت میں پرسوں عرض کروں گا روز عاشور. جب گئے میدان کربلا میں
پھر ایک مرحلہ تھا، نماز ظہر آقا نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ادا کی، لیکن میں نے سارے مصائب چھوڑے، چونکہ وقت تمام ہوا تو 2 جملے عرض کروں تاکہ آپ جی بھر کے پرسہ پیش کریں، آج سینہ زنی کریں، چونکہ آج شبیہ ذوالجناح کو آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے کہ جس سوار کی پشت پر اب راکب موجود نہیں ہے۔ ہم کوئی گھوڑوں کی پرستش نہیں کرتے، یہ قوم اقدار کی اور ویلیوز کو اہمیت دینے والی قوم ہے۔ ہم اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ سمجھو ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی ہمارے ساتھ احسان کر دے تو ہم اسے فراموش نہیں کرتے۔ اس جانور کا ہم پر احسان ہے، یہ فرزند رسول کی آخری سواری ہے، اس نے وہ کام کیا جو انسانوں نے نہیں کیا۔ حسین یہاں تک کہ وہ مرحلہ آخر جب جہاد فرما رہے ہیں، استاد حق شہید مرتضی، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، استاد شہید مرتضی مطہری نے حماس حسینی میں ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادا کی، لیکن عصر کی نماز حسین ابن علی نے اکیلے تنہا ادا کی۔ کا دوسرا فرق ہے کہ نماز ظہر حسین ابن علی نے خاک کربلا پر ادا کی اور نماز عصر حسین ابن علی نے اپنے فرس باوفا کی پشت پر ادا کی۔ کہ جیسے ہی نماز عصر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین جو دشمن کے لشکر پر ہمراہ آور تھے، جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت داخل ہوا ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں ڈالا اور آپ نے تکبیرۃ الاحرام کی اور عمر سعد کی نگاہ پڑی، حسین نے نماز شروع کر دی ہے، فوراً سے اس نے اعلان کیا بھاگتے ہوئے فوجی واپس آؤ اور اسی نماز میں حسین ابن علی کا کام تمام کر دو، اس لیے کہ اگر حسین ابن علی نے نماز مکمل کر دی، دوبارہ مشغول پیکار ہوئے، تمہارے لیے حسین ابن علی کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ دشمن پلٹے اور حسین ابن علی پر حملہ آور شروع ہوئے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ ہتھیار استعمال کر رہا تھا، اس کے باوجود یہاں تک کہ بس میں ایک جملہ، کل میں نے ایک بات کہی تھی، جب ہرملہ سے پوچھا مختار ثقفی نے کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، تو ہرملہ نے جواباً کہا اے مختار میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے تھے، یہ 2 جملے سن لی، میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے تھے، 2 تیروں کا کل میں نے اشارہ کیا کہ پہلا تیر میں نے مشق سکینہ پر چلایا، دوسرا تیر میں نے چشم ابو الفضل العباس میں چلایا، تیسرا تیر میں نے گلو علی اصغر میں چلایا۔ اس کے بعد ہرملہ نے کہا مختار چوتھا تیر وہ تھا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی، سنیں گے وہ کون سا تیر تھا؟ یہ استاد شہید مرتضی مطہری نے کہا کہ آقا نے جیسی تکبیرۃ الاحرام کہی، دشمن سمٹے اور ایک شکی نے آ کر آگے بڑھ کر پشت سے وار کیا اور آقا حسین کے سر اقدس پر گرز مارا اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ جب ہرملہ نے تیر چلایا، بس رک جائیے 2 جملے مجھے کہنے دیجئے، ہرملہ نے تیر چلایا، کہا یہ کون سا تیر تھا؟ جب پوچھا مختار ثقفی نے ہرملہ سے کہ بتا یہ کیسا تیر تھا، کہ یہ ویسا ہی تیر تھا جیسا میں نے علی اصغر پہ چلایا تھا، یہ 6 شعبہ تیر۔ کہا شہید مطہری نے وہ امام حسین کا قیام جو زین فرس پر کیا اور دوسرا رکوع کیسے کیا، کہا جب وہ میں نے تیر قریب پہنچ کر امام حسین کے سینے میں پیوست کیا، سنیے گا یہ حسین کا رکوع ہے، رکوع کہا اس تیر کو حسین نے سامنے سے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن میں نے چونکہ تیر کے دندانوں کو سامنے سے موڑ دیا تھا، اس لیے جب حسین نے تیر کھینچنا چاہا حسین نے محسوس کیا میرا کلیجہ ساتھ آئے گا، اس لیے حسین نے سامنے سے تیر نہیں کھینچا، تیر کھینچنے کے لیے جھکے، جب جھکے حسین، یہ حسین کا رکوع تھا، سن سکیں گے ایک جملہ پڑھ دوں، یہ رکوع تھا اور سجدہ جب جھکے حسین، ایک شکی نے گرز مارا، ابھی شبیہ ذوالجناح کو لایا جائے گا اور اب حسین زمین پر آئے، لیکن حسین کو زین سے زمین تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، باقی مسائل کل پرسوں عرض کروں گا۔ یہاں تک کہ حسین جیسی زمین پر آئے، گھوڑا اتنا تیز دوڑ رہا تھا، اسے محسوس نہیں ہوا میرا راکب میری زین سے اتر چکا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ آگے جانے کے بعد امام کا ذوالجناح پلٹا اور پلٹنے کے بعد کوشش کی کہ حسین کسی طرح سے سوار ہو سکے، لیکن جب سوار نہ ہو سکے فرمایا جا کے بیویوں کو بتا دو۔ اب سنیے گا، ایک مرتبہ امام کے راکب باوفا نے آگے بڑھ کر اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، ماتم حسین۔